ذرا ایک لمحے کے لیے روکیں اور تصور کریں کہ آپ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوتے ہیں جہاں نہ ہنسنے کی آزادی ہے، نہ رونے کی، نہ پہننے کا اختیار ہے، نہ سوچنے کا حق۔ جی ہاں، نارتھ کوریا، ایک ایسا ملک جو بظاہر دنیا کے نقشے پر موجود ہے مگر حقیقت میں ایک خاموش قید خانہ ہے، جہاں ایک معصوم بچے کو صرف اس لیے غدار قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے دادا نے حکومت کے خلاف کچھ کہا تھا، جہاں بغاوت صرف عمل نہیں، سوچ بھی جرم ہے اور سزا نسلوں تک ختم نہ ہونے والی۔ یہاں عورتیں صرف انسان نہیں، ریاست کی ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے بالوں کے انداز سے لے کر لباس، ہنسی اور حتیٰ کہ شادی جیسے فیصلے بھی حکومت کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ صرف 18 منظور شدہ ہیئر اسٹائل اور فیشن یا میک اپ کو مغربی اثر مان کر سزا دی جاتی ہے۔ خوبصورتی یہاں جرم ہے اور سادگی حب الوطنی کا ثبوت۔ نوجوان لڑکیوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے، جہاں جسمانی اور ذہنی استحصال ان کا مقدر بن جاتا ہے، مگر وہ کبھی شکایت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ کئی لڑکیاں امید لے کر ملک سے فرار ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر چین کے اسمگلروں کے ہاتھ لگ کر بیچ دی جاتی ہیں، اور اگر واپس بھیج دی جائیں تو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا میں ہر عورت ایک خاموش جنگ لڑ رہی ہے، ایک ایسی جنگ جو اسے ہر روز اپنی عزت، وجود اور خوابوں کو بچانے کے لیے لڑنا پڑتی ہے، خاموشی سے، صبر سے اور امید کے ساتھ کہ شاید کبھی آزادی کا سورج اس پردہ اس ظلم کو چیر کر طلوع ہو جائے۔ دوستو، جب دنیا ترقی، آزادی اور انسانیت کی بات کرتی ہے تب نارتھ کوریا میں صرف ایک چیز چلتی ہے: خوف اس بات کا کہ کہیں تمہاری مسکراہٹ، تمہاری سوچ یا تمہارا سوال تمہیں دشمن نہ بنا دے۔ یہاں حکومت کو صرف فرما برداری نہیں چاہیے بلکہ اندھی تابع داری، وہ تابع داری جس میں نہ آواز ہو، نہ رائے، نہ سوال، نہ حق۔ یہاں اگر آپ نے ووٹ نہ دیا تو آپ غدار۔ ووٹ کس کو دینا ہے، فیصلہ حکومت کرے گی، اور اگر یہ آپ کو مذاق لگتا ہے تو نارتھ کوریا اسے وفاداری کا امتحان کہتا ہے۔ یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا، کوئی انتخاب نہیں، صرف حکم نامے ہوتے ہیں۔ یہاں ہر گھر میں کم خاندان کی تصاویر لٹکی ہوتی ہیں، ان کو صاف نہ کیا ہو تو بھی جرم۔ اب آپ کہیں گے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تو سنیے، نارتھ کوریا کا سب سے بڑا خوف ہے آزادی۔ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو نہ علم ہو، نہ تجسس ہو، نہ خواب ہوں اور نہ ہی دنیا سے کوئی رابطہ۔ اسی لیے ہر ہفتے خود احتسابی کی کلاسز ہوتی ہیں، جہاں ہر شخص اپنے سوچے گئے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ہر شہر، ہر محلے، ہر عمارت میں حکومت کے جاسوس موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی ہر بات، ہر مسکراہٹ، ہر شکوہ رپورٹ کیا جاتا ہے۔ بچے اسکول میں کم خاندان کی تقریروں کا رٹا لگاتے ہیں، سوال کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ مگر یہ سب کیوں؟ کیونکہ نارتھ کوریا کا نظام صرف ایک چیز سے چلتا ہے: کنٹرول۔ ایک ایسا کنٹرول جو آپ کی غذا، لباس، سفر، تعلیم، مذہب اور حتیٰ کہ سوچ پر بھی مسلط ہے۔ یہاں کوئی جینز نہیں پہن سکتا، بال رنگ نہیں سکتا، میوزک سن نہیں سکتا، انٹرنیٹ نہیں چلا سکتا، ساؤتھ کوریا کا ڈرامہ یا بالی ووڈ فلم نہیں دیکھ سکتا، اور اگر آپ نے USB میں کوئی فلم چھپائی تو وہ فلم آپ کی تباہی بن جائے گی۔ یہاں کا سب سے اندھوناک نظام ہے سونگ بن کلاس سسٹم، جس میں آپ کی قسمت اس بات سے جڑی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے 70 سال پہلے کیا کیا تھا۔ کور کلاس، وہ لوگ جن کے اجداد نے کم خاندان کی حمایت کی، انہیں سب کچھ ملتا ہے: نوکر، گاڑیاں، پیونگ یانگ میں رہائش۔ ویورنگ کلاس، عام لوگ جنہیں محدود سہولتیں ملتی ہیں۔ ہوسٹائل کلاس، وہ جن کے خاندان میں کسی نے مذہب اپنایا یا کبھی ساؤتھ کوریا سے تعلق رہا، ان پر ہر دروازہ بند ہے۔ یہ سب کچھ صرف نارتھ کورین شہریوں تک محدود نہیں، اگر آپ سیاہ ہیں تب بھی آپ آزاد نہیں۔ ایک سرکاری گائیڈ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا، آپ صرف وہی جگہ دیکھ سکتے ہیں جو حکومت دکھانا چاہے۔ کسی مقامی سے بات، تصویر لینا، انٹرویو، سب ممنوع۔ اور اگر آپ نے کچھ ایسا کیا جو حکومت کے خلاف جا سکتا ہے
तो आपका गाइड नहीं, आपकी मौत मुंतज़िर होगी। ये कैसा मुल्क है जहां हंसी भी जुर्म, सवाल भी जुर्म, जज्बात भी जुर्म और इंसान होना भी शायद जुर्म। इस मुल्क में 17 साल की उम्र में लाजमी 10 साल फौजी सर्विस देना पड़ती है। जहां रो न सको तब भी किम खानदान के मरने पर आंख से आंसू बहाना लाजम है, वरना शक होगा कि आप वफादार नहीं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां किम जोंग उन को खुदा जैसा माना जाता है। शुमाली कोरिया में किम जोंग उन और उसके वालिदो दादा किम जोंग इल और किम इल संग को सिर्फ लीडर नहीं बल्कि आसमानी हस्ती समझा जाता है। उनके खिलाफ बोलना खुदाई गुस्ताखी है जिसकी सज़ा मौत हो सकती है। दोस्तों, इस मुल्क में हर शहरी पर खुफिया एजेंसी नज़र रखती है। अक्सर घरों में माइक या छुपे हुए कैमरे होते हैं और हमसाए एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। शुमाली कोरिया में आम आवाम को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ मखसूस इंटरनेट नुमा इंट्रानेट है जिसमें सिर्फ रियासती खबरें, किम जोंग उन की तकरीरें और हकूमती प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। मुल्क भर में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स चलते हैं और वो भी सिर्फ हकूमती मवाद नशर करते हैं। गैर मुल्की मवाद देखना या गैर कानूनी फिल्में देखना जुर्म है। शुमाली कोरिया का अपना एक कैलेंडर है जो 1912 जो कि किम इल संग की पैदाइश का साल है यहाँ से शुरू होता है, इसलिए 2025 हमारे लिए है। मगर शुमाली कोरिया में ये साल जोचे 111 कहलाता है। अगर कोई लतीफ़ा किम जोंग उन के खिलाफ सुना दे या उसके कद, चेहरे या बालों पर तबसरा कर दे तो उसे गद्दार वतन कहकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, शुमाली कोरिया जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, मशरकी एशिया में वाक़या एक सख्त गिर कम्युनिस्ट मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत प्योंगयांग है और इस मुल्क का नज़्म नस्क एक वाहिद ख़ानदानी आमरीत के तहत चलता है जिसकी क़यादत इस वक्त किम जोंग उन के हाथ में है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 1,20,540 मुरब्बा किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना छोटा मुल्क बनता है। इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख के करीब है। इसकी सरहदें शुमाल में चीन, मशरिक में जापान और मगरब में येलो सी और जनूब में जनूबी कोरिया, जिसके साथ शुमाली कोरिया की सरहद दुनिया की सबसे महफूज और ख़तरनाक सरहदों में शुमार होती है। ऐसा मुल्क जहां न तुम जिंदा हो न तुम आज़ाद, सिर्फ एक कठपुतली हो जिसकी डोर हुकूमत के हाथ में है। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक तरक्की कर गए, इंसानों ने चांद पर कदम रख दिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अवाम अब भी अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। सवाल ये है, क्या कभी वो दिन आएगा जब नॉर्थ कोरिया का बच्चा बग़ैर खौफ के सांस ले सकेगा? क्या किम खानदान की गिरफ्त टूटेगी या दुनिया हमेशा तमाशाई बनी रहेगी? क्या आप समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया को ऐसे ही चलना चाहिए या दुनिया को कुछ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ नई या चौंका देने वाली लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया की सबसे अनकही सच्चाइयाँ सिर्फ जर्नी मार्क्स पर।